کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کچھ تعارف حاصل کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل، پھر بنو کنانہ، پھر قریش خاندان اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ بہترین اور شاندار خاندان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ جس دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کے حوالہ سے چند ایک باتیں ہم نے ذکر کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آیا ہوں، وبشرا عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ورؤیا امی، اور میں اپنی ماں کی خواب، التی رأت حین حملت بی، کہ جس وقت میری ماں حالت حمل میں تھی تو انہوں نے وہ خواب دیکھا۔ خواب کیا ہے؟ خرجت منہا نور، کہ ان کے وجود سے ایک نور نکلا ہے، اضاءت قصور الشام، اس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سے تقریباً 2 ماہ قبل آپ کے والد گرامی جناب عبداللہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ تو ماں جی آمینہ سردار عبد المطلب کی کفالت میں ہی یہ دن بسر کر رہی تھی، اور جناب عبداللہ کی لونڈی جس کا نام برکہ اور وہ مشہور ام ایمن کے ساتھ ہوئی، وہ پاس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ماں جی آمینہ یہ ذکر کرتی ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے جسم سے نور جو ہے وہ نکلا ہے۔
دادا جی کو اطلاع دی گئی. دادا جی نے آ کر رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پیار کیا، اور آپ کا نام دادا جی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ماں جی آمینہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی ناموں میں سے اس نام کو ذکر کیا ہے کہ میرا نام محمد اور احمد ہے. بعض روایات میں دنیا کے اندر میرا نام محمد یعنی زمین پر، اور آسمان پہ میرا نام احمد ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو ہے ذاتی نام تھے، محمد اور احمد. محمد تعریف کیا گیا، قابل تعریف، اور احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. تو جس کی اس دنیا میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کی اس اعتبار سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ٹھہرے. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کے نام ہمیں خوبصورت رکھنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایک قدرتی طور پر معاملہ کروایا تھا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اہل عرب نے اس نام پہ بڑا تعجب کیا کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھ لیا ہے، آپ کے آباء و اجداد میں ایسا نام نہیں ہے. تو لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ خوبصورت اور پیارا نام کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے خوبصورت نام رکھیں. نام کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جی حزن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے قبیلے کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، تو آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ آنے والے افراد کے نام دریافت کرتے. پوچھتے پوچھتے جب دادا جی پر باری آئی تو آقا علیہ السلام نے پوچھا آپ کا نام؟ انہوں نے کہا میرا نام حسن ہے. آپ نے فرمایا تیرا نام سہل نہ کر دوں؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ نام آباء و اجداد نے میرے عزیز و اقارب نے رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں دادا جی جب تک ہمارے خاندان میں زندہ رہے، حزن کا معنی غم ہے اور سہل کا معنی آسانی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نام بدلنا چاہا تو نام نہیں بدلا. تو دادا جی جب تک زندہ رہے تو ہمارے خاندان میں آسانی والے، خوشی والے معاملات وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتے تھے. تو نام کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. مختصر سب سے پہلے اللہ کے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن، اور اسی طرح عبد اور عورت کے لیے امد کی نسبت لگا کر اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دینا. اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان ناموں کے ساتھ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الرزاق، اس طرح یہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے نام ہے. اس کے بعد انبیاء کے ناموں پہ نام رکھے جائیں. اس کے بعد سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین کے ناموں پہ نام رکھے جائیں. اور پھر جو ہے اچھے، اگر ان ناموں میں بھی ہٹ کر کوئی نام رکھنا ہے تو اچھے نام جو ہیں، اچھے معنی والے نام وہ رکھے جائیں. بے معنی یا جن کے غلط معنی ہیں ان اسماء کو اپنی اولاد کے نام نہ رکھا جائے کہ ان کے لیے یہ نقصان کا سبب ہو. ایک مسئلہ اور مزید سمجھ لیں. بعض مورخین نے دو باتیں لکھی ہیں اس میں. ایک تو ہے کہ جب دیکھا تو نام محمد رکھا، ایک ہے کہ 7ویں دن نام جو ہے وہ محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے دن بھی بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے. یہ 7 دن اینڈ لمٹ ہے کہ 7 دنوں کے اندر اندر نام مختص کرنا ہے، رکھنا ہے. یہ نہیں کہ 7ویں دن ہی رکھنا ہے. اگر آپ نے پہلے نام سوچا ہے تو بیٹا پیدا ہوتے ہی اس کا نام رکھ لیا جائے گا.
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح البخاری میں کتنے واقعات موجود ہیں کہ بچہ لایا جاتا، پہلے دن کا نبی علیہ السلام اس کو گٹی دیتے اور ساتھ اس کا نام بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کر دیتے پہلے دن ہی۔ یہ 7ویں دن کی جو نام کے لیے لمٹ ہے، یہ اینڈ ہے کہ 7ویں دن تک اس بچے کا نام رکھ لیں، یہ نہیں دوسرے تیسرے دن نام آپ نے سوچ لیا ہے تو کوئی پوچھتا ہے اس کا نام، ابھی تو تیسرے دن کا ابھی یہ بھالو ہے، یعنی نام اس کا فلاں رکھیں گے، ابھی اس کا نام، تو 7ویں دن تک اس کا نام مختص کر لیں، اور پہلے اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ اس کا نام پہلے دن ہی رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کے 3 دن تک اپنی ماں جی آمینہ کا دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد 8 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی سویبہ جو ہے اس کا دودھ پیا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ جو حوازن قبیلہ کے رہنے والی بنو سعد خاندان سے جن کا تعلق تھا، حلیمہ بنت ابی زبیر، یہ دیگر دائیوں کے ساتھ مکہ کے اندر تشریف لائیں، اور جیسے عام دائیاں بچے ڈھونڈتی تھی اسی طرح یہ بھی بچے کی تلاش کے لیے مکہ کے اندر آئی۔ عبد المطلب اسی تلاش میں تھے، آپ کے جو دادا جی ہیں، کہ کوئی دائیا ملے تو اس کے سپرد جو ہے وہ اس کو کر دیا جائے۔ اس پہ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اچھی خاصی بحث کی ہے، جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ دائیاں آتی مڑ کے چلی جاتی اور ایسے معاملات، اس کا رد کیا ہے اور اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ عبد المطلب کی یہ ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی کہ انہوں نے کسی دائیا کا انتظام کرنا ہے، اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں جی حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ یہ بات کی۔ اس مسئلہ میں وہ ذرا ہچکچائی کہ بچہ یتیم ہے، تو انہوں نے اپنے خامد حارث بن عبد العزیٰ جو ان کا خامد تھا اس کے ساتھ مشورہ کیا، تو انہوں نے نیک شگون کا اظہار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت کا سامان کر دیں گے، ہم اسی بچے کو لے کر چلے جائیں۔ تو 12ویں دن ماں جی حلیمہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں وہ واقعات بڑے مشہور ہیں، کیوں انی تیز ڈاچی نو دڑائی جانی ہے، کیڑی دنیا دی دولت چھپائی جانی ہے۔ تو ماں جی حلیمہ کے پاس سرے سے ڈاچی تھی ہی نہیں۔ روایات کے اندر وضاحت ہے، صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ماں جی آمینہ گدی کے اوپر سوار ہو کر مکہ آئی تھی اور گدی پر ہی سوار ہو کر واپس گئی۔ اور یہ جو ڈاچی ہے یا اونٹنی ہے، یہ دودھ کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، بچہ ساتھ تھا، تو اس لیے کہ کہیں ضرورت پیش آئے تو جو ہے اس بچے کو دودھ خود بھی استعمال کیا جائے، بچوں کو پلا دیا جائے، کیونکہ اس وقت اس حوازن خاندان قبیلے کے اندر بہت زیادہ قحط سالی تھی، اور اسی قحط سالی کو ذکر کرتے ہوئے ماں جی شیمہ یہ چیزیں ذکر کرتی ہے کہ جو ایک بیٹا جس کا نام انیسہ تھا، وہ ابھی ماں جی حلیمہ کی گود میں تھا، دودھ پیتا تھا، تو اس کے لیے بھی دودھ ماں جی کے جسم میں پورا نہیں تھا، وہ بھی بھوکا رہتا اور ساری رات بیدار رہتا۔ تو پہلی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے تو ان کے سارے بھاگ جاگ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کا سامان کر دیا، اور عرب کے جو ان کے گھر میں خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فراوانی، اور اس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے رضائی بھائی
جو ہے انیسہ، دونوں اچھے طریقے کے ساتھ سیر ہوئے اور ساری رات سوئے رہے۔ اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ اپنے خاندان قبیلہ حوازن کے اندر سعد جو ہے خاندان، بنو سعد خاندان کے اندر پہنچ گئے۔ جی، اعداد کا حساب لگا کے نام نہیں رکھنا، معنی کا حساب لگا کر، یہ جو علم ابجد کا اعتبار کرتے ہیں اس کا حساب لگاتے ہیں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے نام کے ساتھ۔ نام کا جو تعلق ہے وہ معنی کے ساتھ ہے۔ جب آپ انبیاء، صلحاء، نیک لوگوں کے ناموں سے ہٹ کر معنی کے زور پر آپ نے نام رکھنا ہے تو پھر جو اس لفظ کا ظاہری یا نتیجہ تن معنی ہوگا اس کو مد نظر رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد خاندان میں 2 سال آپ نے رضاعت کی۔ اس میں وقفے وقفے سے قاضی منصور پوری رحمہ اللہ نے 6 ماہ کا وقفہ دیا ہے، بعد نے تھوڑا سا کم زیادہ کیا ہے، تو تقریباً 6 ماہ کے وقفے سے ماں جی حلیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دادا جی اور ماں جی آمینہ کو ملانے کے لیے لے آتی، اور بعض اوقات جو ہے دادا جی اور ماں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے اس خاندان میں بھی جایا کرتے تھے۔ 2 سال نبی علیہ السلام کی جب مدت رضاعت مکمل ہوئی تو ماں جی حلیمہ آپ کو لے کر ماں جی آمینہ کے پاس آئے، یہ آپ کی امانت ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ لیکن ساتھ یہ اظہار کیا کیونکہ برکات، فیوز، خیر یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی، سمیٹ رہی تھی، تو جو ہے ماں جی آمنہ برا بھی نہ سمجھ لیں، تو اس انداز میں اظہار کیا کہ اگر آپ یہ بیٹا مزید مجھے دیں، اب یہ بولنے لگ گیا ہے، باتیں کرتے ہیں، تو ایسے کریں یہ بیٹا میں اپنے پاس رکھ لوں، تو جو ہے اصل بنو سعد خاندان کی جو زبان خالص عربی زبان ہے اس کے اندر یہ بیٹا مزید مہارت حاصل کر لے گا، تو مزید وقت اس کو بنو سعد خاندان میں گزارنے دیجیے۔ ماں جی آمینہ نے ان کی اس بات کو تسلیم کیا، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکہ کے اندر جو ہے اس وقت وبا، مورخین نے لکھا ہے وبا تھی، تو اس خدشے کے پیش نظر ماں جی آمنہ نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور دوبارہ ماں جی حلیمہ کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 5 سال تک، بعد میں 4 سال، 4.5 سال، تو یعنی 4 سے 5، بعد میں 6 سال بھی لکھا ہے، تو 5 سال تقریباً یہاں جو ہے بنو سعد خاندان میں رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رضائی بھائی اور بہن جو جن کا نام حذافہ جو مشہور ہیں شیما کے نام سے، تو ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرانے کے لیے ان کے ساتھ جاتے تو عمومی طور پر ان کی بکریاں بہت سیر ہو کر آتی، خوب چارہ کھا کر آتی، تو لوگ یہ کہتے کہ جس جگہ بنت ابی ذؤیب کی بکریاں چرتی ہیں، اپنے لوگوں کو، غلاموں کو، اپنے بچوں کو کہتی ہیں آپ ہی ان بکریوں کے ساتھ ساتھ چرایا کریں۔ تو بعض اوقات بچے شکایت کرتے ہیں کہ بکریاں ہمارے ساتھ چرتی ہیں لیکن یہ بکریاں بہت سیر ہو جاتی ہیں، ہماری بکریاں ایسے بھوکی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر و برکت تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی بہن اور بھائی کے ساتھ گئے ہیں، تو وہاں آپ کو بھوک محسوس ہوئی، آپ نے کھانا طلب کیا، تو آپ کا بھائی آپ کے لیے کھانا لینے کے لیے واپس پلٹا، بہن کے پاس تھے، تو جب کھانا لے کر واپس پلٹے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ 5 سال کے قریب عمر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس کو چاک کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، چاک کیا ہوا ہے۔ جب بہن اور بھائی نے یہ حالت دیکھی تو یہاں سے بھاگ کے جلدی سے ماں جی حلیمہ کو اس بات کی اطلاع دی
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی دو آدمیوں نے آ کر قتل کر دیا۔ جب ماں جی دوڑی دوڑی آئی پریشان، دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب درست تھے، صحیح تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس وقت میں نے دیکھا آسمان سے دو سفید پرندے میری طرف آ رہے تھے، تو وہ جب میرے پاس آئے تو وہ انسان بن گئے۔ جب وہ انسان بنے تو انہوں نے مجھے لٹا کر میرے سینے کو چاک کیا، ایک کہتا ہے برف والا پانی لے کر آؤ، پانی لایا گیا، میرے سارے سینے کو اندر سے صاف کیا گیا، پھر میرے دل کو نکالا گیا اور اس سے خون کے دو لوتھڑے نکالے گئے، جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ مجھے اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، یعنی دل میں اس جگہ شیطان آ کر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر لوگوں کے اوپر حملے کرتا ہے، لوگوں کو برائی کے اوپر مادہ کرتا ہے، کینہ، بغض، تعصب یہ دلوں کے اندر بھرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے، نبی علیہ السلام کے قلب اطہر سے یہ کینہ، بغض، تعصب یہ ساری چیزیں شیطان کے بیٹھنے کی جگہ اس کو نکال کر انہوں نے دوبارہ بند کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لمحے کے بعد کھڑے ہو گئے، اور ماں جی جب تک آئی تو نبی علیہ السلام بالکل درست اور صحیح تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ نشانات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں بعد میں بھی دیکھتا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ماں جی آمینہ بہت پریشان ہوئی، ماں جی حلیمہ بہت زیادہ پریشان ہو کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پکڑا اور ماں جی آمینہ کے پاس لے آئے۔ ماں جی آمینہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا، کچھ وقت گزرا تو ام ایمن اور عبد المطلب اور ماں جی آمینہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب، جسے مدینہ النبی کہا جاتا ہے، جس جگہ نبی علیہ السلام کے والد گرامی کا انتقال ہوا تھا، وہاں قبر کی زیارت کے لیے چلی گئی۔ یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ننیال کو ملنے گئے، ماں جی آمینہ اپنے میکے گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددیال کے اعتبار سے بھی مکی قریشی ہیں، اور ننیال کے اعتبار سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی قریشی ہیں۔ ددیال کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی قریشی ہیں، اور ننیال کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی قریشی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ہم نے کل کے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ جب عبداللہ، جناب عبداللہ جو ہیں ان کے مقابل 100 اونٹ کو ذبح کیا گیا، نہر کیا گیا، تو بنو زہرہ خاندان کے وہب جو سردار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ آمینہ بنت وہب اور ساتھ میں حالہ بنت وہیب کا رشتہ عبد المطلب کو دیا تھا، اس پہ کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ عبداللہ کے ساتھ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددیال اور ننیال دونوں اعتبار سے مکی اور قریشی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے رشتہ دار تھے جن کے ننیال مدینہ میں تھے؟ کل یہ ہم نے بتایا تھا، کن کے ننیال والدہ مدنی تھی نبی علیہ السلام کی جد میں سے، باپ، دادا اور پردادا۔ کیوں جی؟ کوئی بتائے جس کو یاد ہے؟ ہاں جی، کل کا لیکچر نہیں یاد کسی کیا کسی نے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے کون سا وہ فرد ہے جس کے ننیال مدینہ میں؟ مشہور تو یہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے ننیال مدینہ میں، تو یہ تو ہم نے ذکر کیا، کل بھی کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ننیال مکی ہیں اور ددیال بھی مکی ہیں اور دونوں قریشی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سے جد تھے جن کے دادا ننیال وہ شیبہ، شیبہ جن کا نام عبد المطلب ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جی ہیں، ان کی والدہ بنو نجار کی تھی، وہ ہاشم نے جو شادی کی اور پھر جا کر غزہ میں فوت ہو گئے، تو یہ اپنی حاملہ بیوی چھوڑ دی اور جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، ان کے جو ہیں وہ ننیال بنو نجار تھے۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی صحیح البخاری سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسجد نبوی تعمیر کرنا ہے اس کو ذکر کر دے، وہاں الفاظ ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال ہیں، بنو نجار کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال ہیں، یعنی ننیال ہے، ماموں ہے۔ تو آپ پھر اعتراض بن جائے گا کہ جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ، صحیح بخاری میں آ گیا ہے کہ آپ کے ماموں جو ہیں وہ بنو نجار والے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیال یہ مکی ہی ہے، تو مدنی پھر آپ کے بنو نجار کو آپ کے ننیال کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ آپ کے دادا کے ننیال یہ بنو نجار تھے، اور یہ چیز عرب میں اور میراث میں آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو باپ کا رشتہ ہو وہی بیٹے کا اس کے ددیال میں رشتہ قرار پاتا ہے، یعنی جو باپ کا چچا ہے ہمارے ہاں اس کو دادا کہا جاتا ہے ہمارے پاکستان، لیکن عرب اس کو چچا ہی مانتے ہیں۔ جو باپ کا دادا ہے وہ بچے کا بھی دادا ہے، ہمارے ہاں یہ پردادا اور لکڑ دادا یہ ہے، تو وہ دادا ہی شمار ہوتا ہے، چاچا جو ہے وہ چاچا ہی شمار ہوتا ہے۔ تو باپ کے خالو ننیال وہ بھی ننیال، دادا کے ننیال وہ بھی ننیال، پردادا کے جو ننیال ہیں وہ بھی بچے کے عرب کے اندر ننیال ہی قرار پاتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے اصل ننیال نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا اور بعد میں عبد المطلب مشہور ہو گیا، ان کے ننیال بنو نجار سے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مناسبت سے جو ہے ان کو اپنے اخوال، ماموں اور جو ہے ننیال قرار دیا ہے۔ تو اس روایت سے آپ نے شبہ نہیں کھانا، بعض لوگوں نے کھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ ہے کہ عبد المطلب اپنے ننیال، اپنے ماموں کو ملنے کے لیے، اور ماں جی آمینہ جناب عبداللہ کی جو ہے وہ قبر کی زیارت کے لیے، تو بیٹا بھی ساتھ، اور ساتھ میں جو لونڈی اور خادمہ ہے ام ایمن وہ بھی ساتھ، تو یہ 4 افراد مدینہ کی طرف گئے، 1 مہینے کے قریب وہاں رہے، واپس پلٹ آئے مدینہ کے اندر۔ یہاں بعض لوگ مشہور کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ابوا مقام پر پہنچی تو یہاں پر فوت ہو گئی، اچانک بیماری یا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر آگے پورے قصے کہانیاں، نبی علیہ السلام سرانے بیٹھ گئے اور ماں جی پکڑتی ہیں، اور پھر بعض نے کہا کہ عبد المطلب وہاں جو ہے مدینہ کے اندر ہی رہ گئے، اکیلی آمنہ لے کر آ گئی اور کہا اکیلی ام ایمن لے کر آ گئی، اور آمینہ کہنے لگی کہ اے ام ایمن اس کو دادا کے حوالے کر دیں۔ اب ذرا آپ سمجھیں کہ عبد المطلب تو مدینہ ہے، چھوڑ دیا انہوں نے، ام ایمن اور آمینہ 2 عورتیں اور ساتھ میں ایک بچہ، ایک شریف خاندان کی 2 عورتیں اور چھوٹا سا بچہ، یہ اکیلے سفر کرنا اس جہالت اور ضلالت کے دور میں ویسے ہی ناممکن ہے۔ تو جاتے ہوئے تو عبد المطلب ساتھ تھے، واپسی پہ وہ ادھر ٹھہر گئے، یہ جو مشہور ہے ہمارے یہاں۔ اور پھر ماں جی نے کیا نصیحت کی ہے ام ایمن، مکہ میں جا کر اس کو اس کے دادا کے حوالہ کر دینا، تو جب کہ چھوڑ دیا ہے دادا کو مدینہ میں۔ بات سمجھ لی۔ تو یہ واقعہ، یہ قصہ اصل میں
سرے سے درست ہی نہیں ہے، یہ چیز سرے سے درست ہی نہیں ہے۔ صحیح بات اور درست بات یہ ہے جس کو ابن اثیر نے الکامل کے اندر، امام عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق کے اندر، اور اسی طرح موجم البلدان کے اندر، اسد الغابہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کی صراحت کی ہے کہ ماں جی آمینہ کی قبر شیب دب کے اندر ہے۔ شیب دب یہ مکہ المعظمہ کا وہ علاقہ ہے جس کو آج کل قبرستان معلّہ کہا جاتا ہے، المقبرۃ المعلّہ، جس کو قبرستان معلّہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، جب مورخین نے اس روایت کو پیش کیا مشہور مورخین کی روایات کے سامنے، تو انہوں نے کہا جی شیب، شین عین گاٹی جسے کہتے ہیں، شین عین با، شیب اور دب دال اور با، جب ان روایات مشہور بات کا اور اصل روایت کا جب تکرار ہوا تو انہوں نے کہا مشہور تو یہی ہے کہ وہ مقام ابوا پر فوت ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہاں سے قبر جو ہے اکھاڑ کر ماں جی آمینہ کو قبر معلّہ، قبرستان معلّہ المقبرۃ المعلّہ میں دفن کر دیا گیا ہو۔ تو یہ تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ واقعہ ہی صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ ان کی قبر مکہ کے اندر ہے، تو یہ واپس مکہ میں پہنچ گئی۔ 6 سال کے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی، وفات پا گئی۔ آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے اٹھا لی، اور دادا جی بڑا پیار محبت عقیدت کرتے تھے اور بہت زیادہ عزت جو ہے وہ دیتے رہے، بہت زیادہ عزت اپنے اس بیٹے اپنے اس پوتے کو عطا کی، حتیٰ کہ بعد کہ ان کی جو مسند تھی، کیونکہ یہ سردار تھے تو ان کی جو مسند تھی، اس مسند پر ان کے حقیقی جو بیٹے ہیں وہ بھی نہیں بیٹھتے تھے، تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مسند پر تشریف لے جاتے اور کبھی نہیں یہ روکتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے اور ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ رکھنا۔ لیکن وہ وقت اجل آ گیا، 82 سال کی عمر ہو گئی دادا جی کی، تو اس دنیا سے جب اثرات محسوس ہوئے اس دنیا سے جانے کے، تو اپنے بیٹے ابو طالب جن کا نام عمران، ابو طالب تو کنیت ہے نا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے طالب، تو اس سے ابو طالب بنی، اصل ان کا نام وہ عمران ہے۔ تو اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا، اچھا بڑے حارث بھی تھے زبیر بھی تھے، تو ان کو کیوں بلایا؟ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی یہ صرف 2 حقیقی بھائی تھے، حقیقی بھائی صرف 2 تھے۔ حقیقی بھائی کہتے ہیں جن کی ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو۔ ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یہ بعض نے 10 بعض نے 12 اور بعض نے 13 لکھے، لیکن حقیقی جو چچا ہے وہ صرف ایک ہے، ابو طالب، بس ایک چچا ابو طالب ہے، کیونکہ عبد المطلب نے 5 شادیاں مختلف 5 شادیاں کی تھی اور ان سے پھر یہ مختلف اولاد ہوئی۔ تو ان کی جو بیوی تھی فاطمہ بنت عمر، یہ اس سے عبداللہ اور ابو طالب پیدا ہوئے تھے، یہ 2 پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیسے کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے حالہ بنت وہیب کے ساتھ شادی کی، تو حالہ بنت وہیب سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ باقی سارے بھائی نبی علیہ السلام کے اللاتی ہیں، یعنی باپ کی طرف سے سگے ہیں، ماں کی طرف سے سگے نہیں ہیں، صرف ابو طالب نبی علیہ السلام کے حقیقی چچا تھے، باقی اللاتی چچا ہے۔ تو اس لیے حقیقی چچا کو بلایا
کہ اس کے ساتھ دو تعلق ہے، دوہرا تعلق ہے، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، تو ابو طالب کے حوالے کر دیا، باوجود اس کے کہ ابو طالب اس وقت انتہائی آسودگی کی حالت میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیار محبت تو بہت زیادہ کیا۔ فاطمہ بنت عمر، عمر عین میم را واو، محبت بہت زیادہ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے ساتھ تعامل کرنا پڑا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کی مشیت بھی کچھ ایسے تھی کہ پھر بکریاں جو ہیں وہ چرانا شروع کر۔ چچا کے ساتھ تعامل بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے، ما من نبی الا رعى الغنم، اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے، ہر اللہ کے نبی نے نبوت ملنے سے پہلے بکریاں چرائی ہیں۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ بکری ستانے والا جانور ہے، جو ہے تھوڑے بہت پہ قناعت نہیں کرتا، تنگ کرنے والا جانور ہے، تو اس سے انسان کے اندر حوصلہ، اس جانور کو جس جگہ آپ روکیں گے وہاں زیادہ حملہ آور ہوگا، جس طرف سے روکیں گے اس طرف زیادہ جائے گا۔ ایک کسی طرف نکل پڑا تو اس کے پیچھے سارے کا سارا ریوڑ چلا جاتا ہے، تو ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تربیت کے لیے یہ ایک سسٹم اور نظام رکھا کہ اپنے ہر نبی کو نبوت سے پہلے یہ ستانے والا جانور دیا، تاکہ حوصلہ، بردباری، تحمل وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہاں پر ایک مشہور واقعہ وہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چچا کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، تو تقریباً 10 سے 12 سال کی عمر ہوئی تو تجارت کی غرض سے شام کی طرف جو ہے وہ جانے لگے۔ بصرہ علاقہ میں جب پہنچے تو وہاں پر بحیرہ راہب، جس کا نام جرجیس بتایا جاتا ہے، اس نے دیکھا اس قافلے کو، روک لیا، کھانا کھلایا، اور جو ہے انہوں نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چچا کے ساتھ مشاورت کے یہاں سے واپس لوٹا دیا۔ یہ مشہور کتب کے اندر موجود ہے، جس میں سے جامع ترمذی کے اندر بھی یہ موجود ہے، لیکن یہ واقعہ درست نہیں ہے، اس میں کئی یہ قباحتیں موجود ہیں۔ نمبر 1، اس میں عبد الرحمن بن غزوان راوی ہے، جو منکر الحدیث ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان مناکیر میں سے ایک واقعہ یہ بحیرہ راہب والا جو یہ عبد الرحمن بن غزوان بیان کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اس کے اگر متن کی طرف دیکھا جائے تو اس میں بھی بڑی قباحتیں موجود ہیں۔ اس میں ہے کہ ابو طالب نے پھر ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر میں مماثل تھے، بلکہ کوئی 2 سال چھوٹے تھے، تو یعنی نبی علیہ السلام کی اگر عمر مبارک 11 سال ہے، اوسطن لگا لیں 10-12 کے درمیان 11 سال، تو یہ 9 سال کے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہیں چھوٹے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، یا پیدا ہوئے ہیں تو وہ تو غلام ہیں امیہ کے، تو ان کا اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنے حساس بچے کو بھیجنا عقلاً کی بات درست نہیں ہے، تو اس لیے یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس واقعہ کو بیان کرنے کا نقصان یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا واپس تو ان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی، تو پھر وہ وہاں سے مکہ سے چوری چوری نعوذ باللہ آتے، اور اس راہب عیسائی سے علم حاصل کر کے بعد میں خود نعوذ باللہ اعلان کر دیا کہ جی میں ہی اللہ کا نبی، تو نبی علیہ السلام کا کوئی استاد اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جب واقعہ ہی سرے سے ثابت نہیں ہے تو پھر عیسائی اس سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ جب عیسائیوں کا استدلال ختم ہو گیا تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ محفوظ ہو گئی۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب بھی
ضعیف موضوع من گڑت واقعہ سے نبی علیہ السلام کی عزت عظمت بیان کریں گے تو اس سے اصول دین پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی حرف ضرور آئے گا. ہمیشہ صحیح الاسناد گفتگو کرنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب تقریباً 13 سال ہوئی تو قریش کے اندر قریش اور بنو قیس یہ قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو. حرمت والا مہینہ تھا تو اسی مہینے میں یہ آپس میں لڑے اور اس کو حرب فجار کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں. فجار گناہوں والی، حرب جنگ، اور فجار گناہوں والی لڑائی، کیونکہ انہوں نے حرمت والے مہینوں میں اس حرمت کو پامال کیا تھا. جب اس لڑائی میں جو ہے پہلے بنو قیس غالب آئے، پھر جو ہے بنو قریش غالب آگے، اور پھر آپس میں ان کی مصالحت ہوئی. اور اس جنگ کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب ہیں، انہوں نے جو ہے یہ مشورہ دیا کہ ہم پہلے مکہ اپنی حفاظت کے لیے کوئی طریقہ جو ہے وہ اپنائیں. تو انہوں نے پھر بیٹھ کر جو ہے اس عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اس چیز کو، معاہدے کو طے کیا کہ ہم جو ہے آج کے بعد مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کو پناہ نہیں دیں گے. اور یہ حلف الفضول کے نام سے معاہدہ مشہور ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی اس واقعہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور آپ اس جو ہے معاہدے کے اندر شریک تھے. فرمایا کہ مکہ والے آج بھی اس معاہدے کے لیے مجھے بلائیں تو مجھے یہ معاہدہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے، اور میں آج بھی اس اپنے آبا و اجداد کے کیے ہوئے معاہدے پر قائم اور دائم ہوں اور رہنا چاہتا ہوں. یہ میرے ساتھ وہی معاہدہ قائم رکھے تو میں کھڑا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المعظمہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھے. اب جوانی چڑھتے ہوئے 15 16 17 سال کی عمر میں، تو اسی دوران ایک اور واقعہ رونما ہوا کہ مختلف سیلابوں کے ذریعے جو ہے وہ بیت اللہ ہلکا ہلکا گرتا جا رہا تھا، اس کی جو عمارت ہے وہ پسماندہ ہوتی جا رہی تھی. تو اہل مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے جو ہے ہم تعمیر کر لیں. جی، جنگ ختم ہونے کے بعد پھر انہوں نے بیٹھ کر حلف الفضول لیا. اس کو فضول کہنے کا مقصد بھی مطلب بھی یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی سردار تھے فضیل بن حارث، مفضل اور فضل بن واع، ان سب کا نام فضل سے، فضیلت سے شروع ہوتا تھا، تو فضل والوں کا حلف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے یہ مشورہ کیا کہ بیت اللہ کو ہم گرا کر شہید کر کے نئے سرے سے اس کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. یہ بات طے ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے لیے جو نان و نفقہ ہے وہ اکٹھا کیا. اور یہ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی بڑا اور اجتماعی کام کرنا ہوتا تو اس کے لیے سارے قریشی خاندان کے افراد جو ہیں وہ پیسہ دیتے. اس ایک جگہ پیسے کو اکٹھا کر لیا جاتا اور اس پیسے کو پھر اس جگہ پر لگایا جاتا. جیسے غزوہ بدر کا جو پس منظر اور سبب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تجارتی قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، اس میں انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی. تو وہ تجارتی قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، وہ اصل میں کوئی نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ذریعے اس کو کوئی لوٹنے کا ایسے پروگرام نہیں بنا لیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیسہ سارا قریش نے اس لیے جمع کیا ہے کہ اس سے ہم تجارت کر کے مال اکٹھا کریں گے، اور یہ سارا اصل مال اور تجارت کا سارا جو نفع ہے وہ ہم اسلام کے خلاف استعمال کریں. تو گویا یہ ان کی پہل تھی. تو نبی علیہ السلام نے اس پیسے کو ختم کرنے کے لیے، اس کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے صحابہ کو اس قافلہ کو لوٹنے کا حکم دیا. تو یہی بھی عین صورت ادھر تھی.
انہوں نے پیسے جمع کیے اور جو ایسٹیمیٹ لگایا تھا کہ اس حساب سے اس سے پہلے بیت اللہ کی چھت نہیں تھی، تو انہوں نے پھر سوچا کہ اب ہم بیت اللہ کی چھت بھی ڈالتے ہیں۔ تو جب یہ پیسے اکٹھے ہو گئے، اب بیت اللہ کی دیواروں کو گرانا تھا، اس کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ شخص یہ اس مسئلہ میں پیش تھا کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے۔ ابھی جو ہے وہ ابابیل، ابرہہ کافر کا معاملہ، ابرہہ جو ہے ظالم بادشاہ کا معاملہ بنا، بیت اللہ کی طرف بری نظر سے دیکھا، تو کوئی بھی اس مقصد کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم آگے بڑھیں۔ تو انہوں نے پھر ولید بن مغیرہ نے اٹھا اور اس نے کدال پکڑا اور بیت اللہ کے ایک کونے کو جو ہے وہ تراشنا شروع کیا، گرانا شروع کیا، تو لوگ جو ہے ڈر گئے۔ تو یہ پھر اس نے بآواز بلند جیسے اس پہ ٹھوکر لگاتا تو ساتھ میں یہ کہتا اللہم لا ترا، اے اللہ تو ہمیں خوف زدہ نہ کر، نہ ڈرا، اللہم لا نرید الا خیرا، اے اللہ ہم خیر کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ہمارا اس کے ساتھ ارادہ برائی کا نہیں ہے، ہم اس کی حفاظت کے لیے یہ کام کرنے لگے ہیں۔ پھر قریش نے جب یہ تھوڑی سی دیوار گری تو یہ کہا کہ صبح تک ہم انتظار کرتے ہیں، اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو ہم باز آ جائیں گے، نہ ہوا تو پھر سب شریک ہو جائیں گے۔ جب بیت اللہ کی دیواروں کو گرایا گیا تو ادھر اتفاق یہ ہوا کہ جدہ کی بندرگاہ جو ہے وہاں پر ایک جو ہے بحری جہاز جو تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا چٹان کے ساتھ ٹکرایا اور پاش ہو گیا۔ اس کے اندر ایک ان کا جو ہے اس تجارت کا جو تجارت کو لے کر آنے والا شخص تھا وہ معمار تھا، بہت اچھا کاریگر تھا جس کا نام تھا باقوم۔ تو یہ ولید بن مغیرہ ہی وہاں جلدی سے جدہ پہنچے، جب ان کو اطلاع ملی تو وہاں سے انہوں نے وہ جو اس کے لکڑی کے تختے تھے وہ اس سے خرید لیے اور اس کو بھی ساتھ لیا، بیت اللہ کی تعمیر میں شریک کیا۔ پھر یہ طے ہوا کہ قریش جو ہیں وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ اپنی اپنا ایک کونا ایک دیوار رکھ لیں اور اپنی اپنی دیوار جو ہے وہ تعمیر کریں گے۔ یہ مشورہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جو عبداللہ ہیں ان کے ماموں ابو بہر بن عمر بن عائص نے لیا۔ تو اس کے مشورے پر پھر یہ چیز طے ہوئی اور بنو ہاشم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے حصہ میں جو ہے صفا کی طرف سے اجیاد جو ہے وہاں سے پتھر لا کر اپنی دیوار بنانے کا کام سونپا گیا۔ اب صحیح البخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام سے تقریباً 3 سال تقریباً بڑے تھے حضرت عباس تو عمر کے اندر۔ تو یہ دونوں یعنی اللہ کے رسول اور حضرت عباس پتھر لے کر آ رہے تھے، وہاں نوجوانوں کو اتنی یہ چھوٹی عمر 20 سال تک جو ہے کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ ننگے ہو جائیں، ایک بڑا بانا جسے کہتے ہیں وہ ڈال دیا جاتا، اظہار نہ ہوتا۔ تو عباس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پتھر اٹھا رہے ہیں تو کہیں یہ بانا آپ کے پاؤں میں اٹک نہ جائے اور یہ جو ہے آپ کے گندے پر زخم نہ ڈال دیں، آپ ایسے کریں کہ آپ یہ اپنا جو بانا ہے اس کو اٹھا کر اپنی جو ازار ہے اس کو اپنے کندھے پر رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی ازار کو اٹھا کر اپنے کندھے پر، بعض روایات میں حضرت عباس نے خود ازار اٹھا کر اپنے جو ہے ان کے کندھے پر اپنے بھتیجے کے کندھے پر رکھا، جیسے ہی نبی علیہ السلام کا سطر جو ہے وہ ننگا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ازاری ازاری ازاری، میرا ازار مجھے دے دو، میرا ازار مجھے دے دو۔ شارحین بخاری نے لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا ازار لپیٹ دیا، جیسے ہی ازار جو ہے آپ کے ساتھ لپیٹا گیا، آپ کے سطر کو چھپایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا سیرت سے یہ بھی سبق ملتا ہے
کہ ایک بندہ مومن انتہائی حیا والا انسان ہوتا ہے اور اپنے سطر کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ جب حجر اسود تک بیت اللہ کو تعمیر کر لیا گیا، ایک بات یہاں پر رہ گئی ہے پہلے سے، کہ جب یہ لکڑیاں خرید کر لائی گئی تو لکڑیوں کا جو نانو نفقہ تھا وہ ادھر لگا، قیمتاً خریدی تھی، پیسے ختم ہو گئے، اور لکڑیاں جب لائی گئیں تو بیت اللہ کی جو پوری لمبائی تھی اس پر یہ لکڑیاں نہیں پوری آ سکی، تو پھر قریش مکہ نے حتیم کا جو علاقہ جگہ ہے اس کو بیت اللہ سے باہر نکال دیا۔ حتیم جو ہے وہ بیت اللہ میں شامل نہیں کیا، جتنی یہ لکڑیاں ڈالی جا سکتی تھی اس وقت تک انہوں نے بیت اللہ کو رکھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز ذکر کی تھی، فرمایا کہ تیرے جو ماجی عائشہ سے فرمایا تھا کہ آپ کے خاندان نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو ان کا جو قصرت بہم النفقہ، ان کا جو نفقہ ہے وہ کم پڑ گیا۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ جی انہوں نے کہا تھا حلال پیسہ لے کر آنا ہے، حرام کوئی نہ، بھئی ان کے ہاں یہ حلال حرام کی تمیز ہی کہاں تھی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ بس جو میں نے آپ کو پس منظر ذکر کیا ہے کام کرنے کا اجتماعی، کہ ایک جگہ پیسے جمع کرتے، اس میں ہی آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اس سے وہ لکڑیاں خریدی گئیں، اور وہ لکڑیاں اس قدر یعنی کم تھی کہ پورے بیت اللہ کو اس کی چھت نہیں ڈالی جا سکتی تھی، چھت ڈالنا ان کا مقصود تھا، اس لیے انہوں نے بیت اللہ کی دیوار جو ہے وہ حتیم کے اندر تک کی اور حتیم کو باہر نکال دیا گیا۔ تو اب یہاں پر جھگڑا ہو گیا کہ یہ کون ایسا کام کرے گا۔ تو قصہ مختصر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قوم کا مشورہ تھا کہ جو شخص صبح آئے گا وہی جو فیصلہ کرے گا وہ تسلیم کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں سب سے پہلے، اور نبی علیہ السلام نے چادر منگوائی، سب کو ان کے جو ہے کنارے پکڑائے، خود حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھا، بیت اللہ کو جو ہے حجر اسود کی اس چادر کو اٹھانے کا حکم دیا، جس جگہ نصب کرنا تھا اس جگہ پر یہ چادر پہنچی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں لگا دیا۔ سارے لوگ اس بات پہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں پر بعض مورخین نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال پہ ذکر کیا، جو میں نے صحیح البخاری سے روایت ذکر کی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال کی جائے تو اس وقت آپ کا اظہار اتارنا، بغیر اظہار کے پھرنا، جبکہ آپ شادی شدہ ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے تاریخ بیت اللہ سیف الرحمن الفلاح رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 15 سال تھی جب یہ واقعہ بیت اللہ کی تعمیر کا پیش آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زندگی وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین دی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی اور نبوت کے بعد والی زندگی کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ اس کا ترجمہ بڑے لوگوں نے آپ کے گناہ معاف کر دے، آپ کی امت کے گناہ معاف کر دے، آپ کے غیر اولا کام جو ہے وہ معاف کر دیے، نہیں۔ اصل غفر کا لغوی معنی ہے حفاظت۔ مغفر عربی زبان میں کہتے ہیں خود کو، جو جنگ کے دوران لوہے کی ٹوپی سر کے اوپر پہنی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مغفر، حفاظت کا آلہ، تو اسی سے یہ غفر ہے۔ تو غفر کا معنی ہے حفاظت، تو ہم یہاں پر عرفی معنی تو مغفرت بخشش ہے، لغوی معنی یہاں پر لے لیتے ہیں تو معنی بالکل درست ہوگا لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ما تقدم من ذنبک، جو نبوت سے پہلی زندگی کے گناہ ہے ان سے، وما تأخرا، اور جو نبوت کے بعد والی زندگی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کر لیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک حاکم میں ہے، فرمایا زندگی میں 2 مرتبہ کے علاوہ مجھے کبھی گناہ کا خیال نہیں آیا، گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی گناہ کا خیال نہیں آیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ میں قریش مکہ کے نوجوانوں کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا، تو وہ جاتے اور وہ جو ہے مکہ کے اندر گانے والی جو ہوتی ہیں ان کا گانا سنتے اور پھر آ کر اپنے دوستوں کو سناتے۔ تو میں نے ایک دن کہا میں بھی چلتا ہوں،
میں سن کے آتا ہوں۔ جب میں مکہ کے اندر داخل ہوا، ایک گھر میں شور تھا، پوچھا، کہا یہ تو شادی والا گھر ہے، تو یہاں پر جو ہے آج گانے والی آئے گی، گانا گائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے کہا چلیں یہیں پر ہی جو ہے آج میرا مقصود پورا ہو جائے گا۔ میں ابھی اس گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، سوچا تھا، اچانک میری جسم کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا ہوئی، ایک جگہ پہ میں وہیں بیٹھ گیا تھوڑی سی راحت لینے کے لیے۔ اللہ نے میرے اوپر نیند کو غالب کر دیا، سویا رہا حتیٰ کہ صبح سورج کی روشنی نے مجھے بیدار کیا۔ میں واپس گیا، جا کے اپنے دوستوں کو قصہ سنایا، تو پھر اگلے دن میں نے دوبارہ یہ ارادہ کیا، اچھا آج جاتا ہوں، آج جو ہے یہ معاملہ کر کے آتا ہوں، آج کوئی گانا سن کے آتا ہوں اور لاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مجھے سلا دیا، دونوں مرتبہ جو گناہ کا ارادہ کیا تھا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے پیغمبر اللہ نے آپ کی زندگی نبوت سے پہلی اس سے بھی گناہوں کی حفاظت کی ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد والی زندگی کو بھی اللہ نے گناہوں سے محفوظ اور معمون رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 سال سے کچھ اوپر ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے ہم کل اللہ کے فضل سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت اور کردار کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر مشعل راہ بنانے کی اللہ خالق کائنات توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔